ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کسی بھی خبردار کرنے والے کو، الا قال مترفوہا، مگر ہمیشہ اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، جو عیاشی میں مگن تھے، ان لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو شاید تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہرگز اسے قبول نہیں کریں۔ یعنی اس سے اپنے بیانیے کو ذرا نرم کرو، بہت ریجڈ ہو تم۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، دوسرا قرآن لے کے آئیے یا اسے میں تبدیلی کیجیے، یہ بہت سخت ہے۔ تو انہوں نے کہا جو شاید تم دے کے بھیجے گئے اسے ہم نہیں مانتے۔ ہم مذہب کے دشمن نہیں ہیں، لیکن یہ کہ مذہب کی کوئی ایسی تعبیر ہونی چاہیے جو ہمارے نظام کو ڈسٹرب نہ کرے، تو ایسی کوئی شاندار تعبیر لے کے آؤ۔ یہ والی تعبیر جو تم کر رہے ہو اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، انہوں نے کہا یہ جو اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، تو اس نے ہمیں اولاد بھی زیادہ دی ہے، مال بھی زیادہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہم سے راضی ہے۔ اگر ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ اتنا کچھ کیوں دیتا ہے؟ ہمارے مال بھی بہت ہیں، ہماری اولاد بھی بہت ہے۔ وما نحن بمعذبین، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، یعنی وہ ہم سے راضی ہے، اس نے یہ سب کچھ دیا تو اس کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اب یہ دیکھیے یہ فہم کی بات ہے، فرما دیجئے کہ میرا رب رزق پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تم اس حکمت کو نہیں سمجھتے، تم اسے انعام سمجھتے ہو، یہ انعام نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق، اگر انعام سمجھو تو پھر تو تمہاری بات ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ انعام ہے نہیں۔ دنیا میں جو بھی ملا یہ آزمائش ہے۔ ابھی جو ہم نے سورہ احزاب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ ایک امتحان ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی اور نعمت ملتی ہے، کہنے کو وہ انعام ہوتا ہے لیکن وہ ایک نئی آزمائش کی بنیاد ہوتی ہے۔ 12 سینگے کی خوبصورتی 12 سینگوں سے ہے، لیکن وہی سینگ پھنسانے کا باعث بھی ہیں۔ یہ دنیا تو یہی ہے کہ جو آپ کی سب سے اعلیٰ وصف ہے، جس سے آپ کوئی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی آپ کو جو ہے وہ گڑھے میں گرانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو تمہیں رزق ملا ہے یہ انعام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ وَيَقْدِرُ، وہ جسے چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ یہ جو دنیا میں اللہ نعمتیں دیتا ہے ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد، اب اس میں جمع کر لیجئے، تمہارا اقتدار، تمہارا سٹیٹس، دنیا میں تمہاری حیثیت، مقام، مرتبہ، ایسی چیز نہیں ہے باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، جو تمہارا درجہ ہمارے قریب کر دیں، ہمیں تمہیں بلند ہمارے ہاں کوئی مقام دے دیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، مقرب وہ ہوتا ہے، قرب اسے ملتا ہے، درجہ اسے ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال ہم پڑھائیں، یہ سارا کچھ لٹائے جس پر تم ناز کر رہے ہو نا، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، ثابت کرے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، نہ مال سے ہے نہ اولاد سے ہے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے، تو انہیں اللہ پر قربان کرے گا تو ثابت ہوگا۔ ان کے لیے ہمارے ہاں قرب ہے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کو اللہ تعالیٰ دے گا دگنا بدلہ، ان کے لیے ہوگا دگنا بدلہ، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے یہ قربانیاں دی، نیک اعمال کیے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ بالا خانوں میں امن سے، چین سے، سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے سعی کی، کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، زور لگایا کہ ہماری آیات کو ہرا دیں، ہمارے منصوبے کو ناکام کر دیں، یا ہماری آیات کے غلط مفہوم کو عام کر دیں، نئی تعبیر کر دیں ان کی جو ان کو کوئی گزن نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ دے، گھنی چھاؤں میں بیٹھے رہیں، ایسی تعبیر کر لیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق پھیلا کے دیتا ہے، یعنی خوب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے، ایک اندازے کا دیتا ہے، یعنی حساب کتاب کا دیتا ہے، اور بہت راشن بندی سے دیتا ہے، ضرورت کے مطابق دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹایا جائے گا، اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، بڑھا چڑھا کے، دگنا چگنا کر کے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا لوگوں کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے کہے گا، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ لوگ جو یہ آپ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یعنی جو معبودان ہیں غیر اللہ کے علاوہ، بے شک قرب رکھنے والے ہوں اللہ کا، فرشتے کیوں نہ ہوں،
اسی پہ قیاس کر لیجئے، اولیاء اللہ کیوں نہ ہوں، نبی کیوں نہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ہم پڑھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر. اب اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، قالوا سبحانک، فرشتے فوراً کہیں گے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ان کے مقابلے میں تو ہمارا ولی ہے، حمایتی، ہمیں ان سے کیا یارانہ، کیا دوستی، ہمارا ان سے کیا تعلق، یہ تو اپنے ہی خیال میں جو سوچ کے تو لگے رہے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا، ہم نے انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالی، نہ ہم ڈالتے ہیں، ہمارا دوست تو ہے. بل کانوا یعبدون الجن، اصل بات یہ اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، نام ہمارا استعمال کرتے تھے لیکن یہ کہ در حقیقت یہ جنوں کے پرستار تھے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، کتنے لوگ نیکی کے پردے میں یہ جنوں کے ساتھ تعلق رکھ کے شیطانی عمل میں ملوث ہوتے ہیں. تو نہ لوگوں کی داڑھیوں پہ جایا کریں، نہ ان کے ظاہری نیک اعمال پر جایا کریں. یہ جو جنات والا چکر ہے اسے دور رہا کریں. اکثرہم بہم مومنون، ان کی اکثریت انہی کا یقین رکھتی تھی، یعنی وہ ان کے کام بنائیں گے، وہ ان کے کام آئیں گے، وہ جو ان پہ تعویذ ہو گئے ہیں کہیں سے ڈھونڈ کے نکال کے لائیں گے، یہ ہم نہیں کراتے، غیب کا کام ہے نا. تعویذ ہوئے ہیں کہیں پڑے ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتہ، تو جو استمداد بالغیب سوائے اللہ کے اور تو کسی سے نہیں کیا جاتا. لیکن لوگ کہتے ہیں جی میرے موکل ہیں اور وہ جا کے نکال کے لے آتے ہیں. تو بابا آپ تو پھنس گئے، کہنے کو آپ نے جو ہے نا عمل کرایا ہے لیکن اصل میں آپ پہ عمل ہو گیا ہے. پہلے آپ اللہ کے تحفظ میں تھے، اب آپ نے اپنے آپ کو عاملین کے حوالے کر دیا ہے. بچیں، دور رہیں ان چیزوں سے. کافی پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر صاحب میرے پاس ہے، ریٹائرڈ تھے، کہیں اہم سیکیورٹی ڈیوٹیز پہ بھی رہے ہیں، تو وہ کوئی روحانی ٹچ بھی تھا ان میں، تو مجھے کہانیاں وانیاں سناتے رہتے تھے. ایک دن انہوں نے آ کے کہا جی کہ وہ جنات جو ہے نا، جنات ان کی عالمی امارت قائم ہو گئی ہے. یعنی یوں سمجھے مسلمان تمام کسی ایک خلیفہ کے ماتحت آ جائیں، جیسے حضرت عمر کے دور میں تھے، تو جنات کی اس طرح کی خلافت، عالمی خلافت قائم ہو گئی ہے. میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ایک جن صحابی تابعی ہیں، یعنی صحابی کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، چیچنیا کے رہنے والے ہیں، تو وہ آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی ملاقات نہیں کرنی، مجھے تابعی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، بس میں جو ہوں وہ ٹھیک ہوں. اصل میں یہ بات سمجھ لیجئے، یہ تابعی ہو کہ صحابی ہو، ہمارا جنوں سے کیا کام؟ ہمارا اپنا فیلڈ ہے، اپنا میدان ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. پھر وہ جن بنائے، فرشتہ بنائے، وہ اس کی مرضی ہے، جو بھی بنا دے. لیکن فی الحال جو اس نے بنایا ہوا ہمارا یہی سرکل ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیے. اللہ نے انہیں خضر کے پاس بھیجا، 2-3 دن وہ 2-3 مسئلے ہی ہوئے، انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ھذا فراق بینی و بینک، بہت ہو گئی، میں نے دیکھ لیا، آپ اپنا کام کریں، مجھے جا کے اپنا کام کرنے دیں. وہ ایک دوست تھے، چلیں یہ چیز آئی ہے، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ان کے سامنے میں نے اپنا ایک خواب بیان کیا. وہ کوئی 7-8 سال بعد جا کے سچا ہو گیا جو خواب میں نے دیکھا تھا. اچھا، جو اس میں مجھے نظر آیا جو بندہ یہ کام کرے گا، اب اصل میں اسے میں نے کوئی ذمہ داری سونپنی تھی، میں نے پھر بھی سونپی، وہ پہلے ہی نظر آ گیا. تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا. میں نے کہا نہیں، یہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو میں نے سوچا تھا نا کیا کروں، جس کا میں مکلف ہوں، خواب کا مکلف نہیں ہوں. وہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اس کے بعد ہوگا یہ ٹھیک ہے، میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے کرنا تو وہی کام تھا نا جو میں نے سوچا تھا اپنی صلاحیتوں کے مطابق. یہ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور، مجھے اسی سے بھی مجھے یاد آئی. پاکستان بننے سے 1 سال پہلے حسین احمد مدنی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ پاکستان کے مخالف تھے، انہیں کانگریسی علماء میں شمار کیا جاتا ہے. تو انہوں نے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 1 سال کے اندر پاکستان بن جائے گا. انہوں نے کہا آپ کو کیا؟ انہوں نے کہا مجھے ملائے اعلیٰ میں طے ہو گیا کہ پاکستان بن جائے گا. بڑی بات ہے، ملائے اعلیٰ کی بھی خبر تھی، انہوں نے کہا پاکستان بن جائے گا. تو ساتھیوں نے کہا پھر ہمیں پاکستان کی مخالفت ترک کر دینی چاہیے. انہوں نے نہیں، ہم تو وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، باقی جو اللہ کو منظور ہے وہ جو بھی اللہ فیصلہ کرے. ہمیں کیا معلوم یہ فیصلہ من جانب خیر ہوا ہے یا من جانب شر ہوا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کس طرف ہوا ہے. تو ہم تو جو سمجھ لیں گے وہ کریں گے. تو یہ ان چیزوں کا فرق ذہن میں رکھیں. تو یہ جنات شنات کے چکر سے بھی پرہیز بہتر ہے. ویسے آپ کے قابو بھی آنے، آپ کے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلنے کی توفیق دی ہے، تو حساب کتنا کرے گا؟ چلنے کا کرے گا. اللہ نے آپ کو سائیکل دے دی ہے تو اب سائیکل کے مطابق حساب ہوگا، اور موٹر سائیکل دے دیا ہے تو اس کے مطابق، اور گاڑی دے دی ہے تو اس کے مطابق، اور
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک ریاض بنا دیا ہے تو اس کے مطابق ہوگا. مسئلہ یہ ہے کیا ضرورت ہے زیادہ مانگ کے زیادہ حساب لینے کی. تو اب اسی طرح اللہ نے کوئی روحانی طاقت زیادہ دے دی ہے تو پھر وہ بھی بڑھ جائے گا. تو ہم نے کہا جی بابا جی ہم نہیں. اچھا اس کے بعد وہ مجھے بھی نہیں ملے, میں ان کے صحابی جن سے نہیں ملا وہ مجھے نہیں ملے. فَالْيَوْمَ بل اکثرهم بِهِمْ مُؤْمِنُونَ, یہ ان کی اکثریت یعنی جنوں پر ایمان رکھتی ہے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, تو آج کے دن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان کر سکتا ہے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ, اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, نہیں مانا کرتے تھے, آج اسی کا لطف اٹھاؤ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر پڑھی گئی ہماری واضح آیات, صاف آیات جن میں کوئی ابہام نہیں تھا, کلیئرٹی تھی, وہ جب ان پر پڑھی گئیں قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ, تو انہوں نے بیانیہ یہ بنایا یہ ایک شخص ہے, آدمی ہے, کوئی اللہ کی طرف سے اس پر پیغام نہیں آیا, یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں, ہماری روایت ہے, یہ اسے توڑنا چاہتا ہے, ہمارے کلچر کو مٹانا چاہتا ہے, یہ ہمارے تہذیب کا مخالف ہے. وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا, اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر یہ کہ گڑا ہوا جادو, ایک جھوٹ ہے جو یہ بنا کے لے آیا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, اور کافروں نے حق کے بارے میں, سچ کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا یعنی قرآن, انہوں نے کہا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ نہیں ہے مگر ایک واضح طور پر جادو ہے. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ, ہم نے انہیں کوئی ایسی کتابیں تو نہیں دی تھیں, يَدْرُسُونَهَا کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں, جن سے سیکھتے ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ, نہ ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا کوئی رسول بھیجا تھا کہ اس کی تعلیمات کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہوں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے, یعنی ابھی یہ جھٹلا رہے ہیں, لیکن قوم فرعون ہو یا عاد ہو یا انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, ان کو ہم نے جو ان کو دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا. یہ بنتے ہیں نا, ہم لیڈر ہیں, ہم سردار ہیں, ہم یہ ہیں, ان کی طاقت اور عظمت کے مقابلے میں یہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے, عشر عشیر بھی نہیں ہے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي, تو جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو تاریخ میں دیکھو کہ میرا انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا. جب نہیں مانے تو پھر ہوا کیا ان قوموں کے ساتھ. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ, اے نبی ان سے کہو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ, کہ اللہ کے لیے خالص ہو کے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, اپنا ہر تعصب, ہر ضد, ہٹ درمی, خواہش ذہن سے نکال کر خالص اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مثنا, دو و فرادہ, یا اکیلا اکیلا. ثم تتفکروا, پھر خود سوچو, غیر جانبدار ہو کر اللہ کو سامنے حاضر ناظر جان کر سوچو. ما بصاحبکم من جنہ, یہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں کوئی سودا نہیں سمایا ہے, انہیں کوئی جنون لاحق نہیں ہوا ہے, یہ دیوانے نہیں ہوئے ہیں, یہ مجنون نہیں بنے ہیں. تمہارا دل گواہی دے گا ایسا ہے نہیں. ان هو الا نذیر لکم, یہ نہیں ہے مگر تمہیں خبردار کرنے والے ہیں. بین یدی عذاب شدید, ایک سخت عذاب آنے سے پہلے وہ آیا کھڑا ہے, گویا اس سے پہلے یہ تمہیں وارن کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے بچا لو. قل ما سألتکم من اجر, اے نبی ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی ہو, کوئی فیس مانگی ہو, کوئی تم سے جو ہے نا کوئی تقاضا رکھا ہو تمہارے سامنے, فہو لکم, تو وہ تمہیں مبارک. ان اجری الا علی اللہ, میری محنت کا صلہ تو اللہ کے پاس ہے. وہو علی کل شیء شہید, اور وہ ہر شے کے اوپر گواہ ہے, اسے پتہ ہے کس نے کتنا پتا مارا ہے, وہ خوب جانتا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق, اے نبی فرما دیجئے میرا رب حق برساتا ہے, یعنی یہ پے بپے جیسے بارش برستی ہے اس طرح گویا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قرآن کی صورت میں برس رہی ہے. علام الغیوب, تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے. قل جاء الحق, فرما دیجئے حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید, اور باطل نہ کوئی شے بنا سکتا ہے, پیدا کر سکتا ہے, نہ اس کو دہرا سکتا ہے, دوبارہ بنا سکتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ سارے کام کر لیتا ہے. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی, فرما دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو اس کی گمراہی کا وبال میرے ہی اوپر ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ, اور اگر میں ہدایت پر ہوں, فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, تو جو میری طرف میرے رب نے وحی کیا ہے اس کے تو خیر. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اپنے جو کارنامہ ہے, اللہ نے میری طرف وحی کیا, ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ سے ہوں, گمراہ ہوں
تو یہ اصل میں ایک انداز ہے نا مروت کے ساتھ کہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ تکبر کا انداز نہیں ہے. ٹھیک ہے تم یہ سوچو، اس طرح سوچ لو کہ اگر میں کوئی برائی پر ہوں، گمراہی پر ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا، لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ میں ہدایت پر چلتا، یہ اس وحی کا نتیجہ ہے جو میرے رب نے میرے اوپر کی ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سنتا ہے اور قریب ہے. ولو تری، اور کبھی کاش کہ آپ دیکھیں، اذ فزعوا، کہ جب یہ گھبرائیں گے. گھبراہٹ یعنی آپ یہ اس کا تصور یوں کریں کہ کوئی جو ہے نا کوئی مظاہرہ ہے، کوئی جلوس ہے، اس میں آپ نکلے ہیں، اچانک شیلنگ شروع ہو گئی تو وہ بھگدڑ جو مچے گی، تو یہ اس گھبراہٹ کا اس طرف یعنی اس طرح کی گھبراہٹ کی طرف اشارہ ہے. اذا فزعوا، جب یہ گھبرائیں گے، فلا فوت، تو زیادہ دور نہیں نکل سکیں گے، واخذوا، کہ پکڑے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے. یعنی میں نے وہ نقشہ آپ کے سامنے اسی لیے رکھا کہ جیسے پولیس گھیرا ڈالے اور وہ شیلنگ شروع کرے، لوگ تتر بتر ہونے کے لیے گلیوں میں گھسیں لیکن کہیں جا نہ پائیں، گرفتار ہو جائیں، ہر طرف ڈالا کھڑا ہو کالا یا چٹا اور بندہ بچ کے کوئی بھی نہ جائے. بھائی یہ کیفیت ہوگی کہ حشر کے میدان سے بھاگ کوئی بھی نہیں سکے گا. گھبرائیں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، نکل نہیں سکیں گے کہ پکڑے جائیں گے. اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، وہ صورت ہوگی. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور تب کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے. بھئی اس وقت تو ایمان، بات وہی ہے، ایمان کس پہ لانا تھا جس کو نہیں دیکھا؟ ادھر فرشتے بھی ادھر ہی ہیں، اللہ بھی ادھر ہی ہے، ہر شے. اب کیا ایمان؟ اب تو ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا، فرعون بھی لے آئے گا، نہ بھی لائے تو سب کچھ حاضر موجود ہے. سارے سائنسدان بھی لے آئیں گے، چھو کے بھی دیکھ لیں گے دوزخ کو بھی، بلکہ اپنی جس لیبارٹری میں مرضی اس کی جو ہے نا وہ ناپ بھی لیں گے کہ بھئی اس کی ہیٹ کتنی ہے. اب کون نہیں ایمان لائے گا؟ اب تو سب لائیں گے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب اتنے دور آ جانے کے بعد کہاں ہاتھ پڑ سکتا ہے؟ یعنی کوئی شے آپ سے پیچھے رہ گئی ہو، آپ بہت آگے نکل گئے ہوں، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا آلٹر کورس کرنا چاہیں کہ میں وہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کروں. اب کدھر ٹرین ملے گی آپ کو؟ وہ تو گئی، وہ تو اسٹیشن سے وہ گاڑی چھوٹ گئی، اب نہیں مل سکتی. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے کفر کرتے تھے، اکڑ اکڑ کے اور اچھل کے کفر کرتے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اندھیرے میں تیر چلاتے تھے دور کسی جگہ پہ بیٹھ کے نشانہ لیے بغیر. ایک ہوتا ہے نا ویل ٹارگیٹڈ، کوئی آپ جو ہے نا نشانہ لے کر کوئی تیر پھینکتے ہیں. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تیر پھینکے جا رہے ہیں اندھیرے میں، ٹامک ٹوئیاں جیسے آدمی مار رہا ہو. تو یہ یعنی ایک آدمی کی بات ہوتی ہے سوچی سمجھی، اسے اس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، وہ ایک بات جو کر رہا ہوتا ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے نا وہ بس باتیں بنا رہا ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میری بات کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے. تو یہ ان کے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، عقائد ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہو. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے اور جن چیزوں کو یہ پسند کرتے تھے، عیاشی کا جو سامان جو ان کی پسندیدہ مشاغل تھے، اس کے درمیان حائل کر دیا جائے گا، یعنی ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی. کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسے کہ ہو چکا ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے. دیکھیں نا کتنے نعمتوں میں تھے آل فرعون، لیکن یہ کہ وہ اب عذاب میں ہیں، نعمتیں تو ان سے چھٹ گئیں. یہی باقی قوموں کے ساتھ ہوا، وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. انہم کانوا فی شک مریب، اور یہ ایک ایسے شک میں پڑے ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا، یقین نہیں کرنے دیتا ہے. ذرا سا یقین آتا ہے پھر کوئی شک کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. سب خوبی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. فاطر کے لفظ کے اندر وہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو بدیع کے الفاظ میں ہے، یعنی بغیر کسی مادہ تخلیق کے کسی شے کو بنا لینا. یعنی ہم کوئی بھی شے بنائیں گے تو کسی مادے سے بنائیں گے، میز بنائیں گے تو لکڑی سے بنائیں گے، لوہے سے بنائیں گے، لیکن مادہ ہی نہ ہو بنیادی جس سے آپ نے کوئی شے بنانی ہے، پھر بھی آپ بنا لیں تو اسے یا تو ابداع کہتے ہیں یا فاطر کہتے ہیں. اگرچہ کہ اس لفظ کا اطلاق کسی شے سے کسی شے کے بنانے پر بھی ہو جاتا ہے، کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ عمومی معنی اس کا جو ہے لغوی معنی وہ یہ بنتا ہے. تو جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مادے کے تخلیق کیا. جاعل الملائکۃ رسلا، اچھا یہ وہ شے ہے نا جس تک انسانی علم کبھی نہیں پہنچ سکے گا. جہاں جاگ چکا ہے نا یہ بگ بینگ والی بات تک، یہ آخری انتہا ہے.
اس کے آگے اب دیکھیے تصور کے سائنسدان کیا تصور دے رہے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ سے پہلے عدم، یعنی کچھ نہیں تھا. بگ بینگ کے بعد کیا ہوا جی؟ آہستہ آہستہ کائنات بن گئی ہے، مادی کائنات بن گئی ہے. بھئی یہ دھماکہ کس شے میں ہوا؟ وہ کدھر سے آئی؟ اس کا کوئی، وہ عدم میں دھماکہ ہوا، تو عدم تو کوئی شے ہی نہیں ہوتی. تو ایک بات سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ آخری حد ہے جہاں تک انسانی علم جا سکتے ہیں، اس سے پیچھے عالم امر ہے، کون والی شان ہے. تو اگر اس کو آپ کو لنک کرنا چاہیں نا عالم امر اور اس عالم خلق کو، تو یہ زمانے قدیم سے ہوتا آیا نا. ایک فلسفہ رہا ہے تنزلات کا فلسفہ، وہ اس سے بڑی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اسی سے پینتھیزم پیدا ہوا ہے، جیسے آپ جو ہماوست کہتے ہیں. لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ جیسے ہم نے سورہ کاف میں بھی پڑھا تھا، یہ اللہ کے کلمات ہیں. تو گویا اللہ کا کلمہ کن ہے. اس کلمہ کن نے سب سے پہلے ایک خنک نور کی صورت اختیار کی ہے جس سے فرشتے بنے ہیں. وہ کلمہ کن نے ایک نور جو امر کا تھا اس کی صورت اختیار کی، اسی سے انسانی ارواح بھی بنی، اسی سے فرشتے بھی بنے. اسی کلمہ اس ایک نئے کلمے نے اس نور کو نار کی صورت دے دی. اب وہ آگ بن گئی، اس آگ کی لپٹ سے جنات بن گئے، اور پھر اس نار کے اندر وہ دھماکے ہو کے یہ جو باقی سارا تصور اس کو جوڑ لیں. لیکن اس سے پیچھے سائنس کیسے جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. آپ جتنے مرضی تجربے کر لیں، یہ سائنس کی ریچ سے باہر بات ہے. یہ غیب کی بات ہے، غیب میں ہی رہے گی. لیکن آپ اگر لنک کرنا چاہیں تو پہلے نور، پھر نار، پھر یہ سارا جو مادی یا خاک کہیں آپ اسے، اور یہ جو انسان بنا ہے، ایک تو اس کی روح تھی وہ ادھر بن گئی نور سے، اور ایک اس مٹی سے بنا، یہ اس کا دوسرا وجود ہے. اور وہ روح لا کے اس میں جمع کر کے یہ دو عالم گویا ایک شخصیت کے اندر جمع کر دیے گئے. آدمی زادہ عجب طرفہ معجون است، فرشتہ سرشتہ وزنی موانست، اور ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. تو دو عالم اس میں جا کے جمع ہوئے ہیں. تو اس نے وہ فرشتے بنائے. وہ جو فرشتے ہیں ان کی بات بتائی، اولی اجنحتن، وہ فرشتے ہیں جن کے پر ہیں مثنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع اور 4. یعنی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے پر ہوں گے اتنی سپیڈ ہوگی. تو وہ گویا یعنی جیسے جیٹ کے انجن ہوتے ہیں تو ان کے پر ہیں، اور اسی حساب سے ان کی سپیڈ بنتی ہے یا ان کی طاقت بنتی ہے. یزید و فی الخلق ما یشاء، اللہ اضافہ کرتا ہے بنانے میں، بناوٹ میں، یا جو بھی اس کی پاور ہے اس میں جتنا چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کر سکتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ کھولتا ہے، جو انہیں عطا کرتا ہے اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہا، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں. اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک، اور جس رحمت کو اللہ روک لے، فلا مرسل لہ، تو اسے بھیجنے والا کوئی نہیں، من بعد ہی، اس کے بعد کسی اور کا اختیار ہی نہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، ہے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہوئی ہے اسے یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے سکے، بارش برسائے، زمین سے جو تمہارے لیے فصل اگائے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ کا یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی رازق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے مگر وہی ہے، یعنی کوئی مالک نہیں ہے تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے الٹائے جاتے ہو. وہیں یکذبوک، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد کذبت رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ ہی کی جناب میں پیش ہونے ہیں، پھر وہ فیصلہ فرمائے گا، جھٹلانے والوں کو بھی دیکھے گا اور پیغام پہنچانے والوں کو بھی. یا ایھا الناس، ہے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، یعنی یہاں کے مشاغل، یہاں کے کام، یہاں کی ذمہ داریاں، یہاں کی چمک، یہاں کی زینت تمہیں کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ جو بڑا دھوکے باز ہے الغرور یعنی شیطان، دجال اکبر جو ہے، وہ تمہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے، یعنی اس کی شان کریمی کا دھوکہ دے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، ودود ہے، وہ اس دھوکے میں نہ ڈال دے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان دشمن ہے تمہارا. فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے حزب کو، اپنے گروہ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے
یا چلاتا ہے کہہ لیجئے، تاکہ وہ ہو جائیں آگ والے، دیکھتی آگ کے میں شامل ہو جائیں، چلے جائیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ افمن زین لہ سوء عملہ، بلا وہ شخص کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا ہو، یعنی ایک آدمی کام کر رہا ہو برا لیکن اسے اچھا سمجھ کے کر رہا ہو، فراہ حسنا، وہ اسے نظر آتا ہو اچھا، یعنی یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جب تک برے کام کو آپ برا سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، توبہ کی گنجائش رہے گی، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا، آپ اس کام سے سوچیں گے جان چھڑائیں، زندگی کے کسی مرحلے پر ہو سکتا ہے چھڑا ہی لیں، لیکن جب آپ اس کام کو اچھا کام سمجھ کے کرنا شروع کر دیں، اور یہ اچھا کیسے کریں گے، اس کے پیچھے کوئی بیانیہ کھڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کا ریشنیل آپ بنائیں گے کہ بھئی یہ تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس کو فلاسوفائز کریں گے، کوئی عذر گناہ تراشیں گے، اور وہ زخرف القول غرورا والا جو مضمون ہم نے پڑھا تھا، یعنی وہ بیچ میں آ جائے گا۔ تو مزین کون کر کے دے گا؟ شیطان کر کے دے گا۔ وہ فلسفے کون بنا کے دے گا؟ دنیا کو محبوب رکھنے والے شیطان بنا کے دے گا۔ تو پھر وہ برے اعمال بھی بندے کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ تو اب توبہ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا نا، آپ تو غلطی نہیں کر رہے، تو توبہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ توبہ کی گنجائش تو تب ہے جب آپ سمجھیں کہ ہم نے غلط کیا۔ جب آپ برائی کو نیکی سمجھ کے کریں تو کیسے اس سے توبہ کریں گے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب آپ ایک بات اور دیکھیں کہ یہ جو دین کے بڑے بڑے تقاضے ہیں جن کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ ذریعہ ہے۔ اب نماز کا جو سب سے اعلیٰ وقت ہے نا، ویسے تو نماز کے سارے اوقات اچھے ہیں، لیکن جو نماز سب سے زیادہ اللہ کا قرب دینے والی بتائی گئی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ صبر کی ضرورت ہے یا جتنا زیادہ آپ کو مضبوط ول پاور کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو تہجد درکار ہے۔ اب ایک شخص جو ہے نا، تہجد پڑھنے کی اسے توفیق ہو گئی، وہ پڑھنا شروع ہو گیا، آسان کام تو نہیں ہے، تہجد پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن شروع ہو گیا فرض کریں، اور اب وہ باقی دین کے تقاضے بھول گیا، وہ سچ بولنا بھول گیا، جھوٹ بولنے کو مجبوری سمجھ کے اختیار کر رہا ہے، اور اس پہ مطمئن ہو گیا کہ چلیں جو یہ سچا بندہ ہے اس کو تو تہجد کی توفیق نہیں ہے، مجھے اللہ نے تہجد کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اب یہ اس کی نیکی ہے یا پھندا ہے جس پہ آسرا کر کے وہ بیٹھ گیا ہے کہ باقی گناہوں کا ازالہ کر دے گی؟ یہ نیکی تو تب نیکی تھی کہ باقی گناہوں کے بچنے کا ذریعہ بنے۔ آپ کا اللہ سے ایسا تعلق ہو گیا، جتنی مرضی قربانی دینی پڑے دے لیتے ہیں، جتنا مرضی نقصان ہو جائے اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے تہجدوں نے اللہ سے آپ کو اتنا جوڑ دیا۔ تو تہجد تو وہ چیز ہیں کہ جس کے لیے وہ آپ پر لازم کیے گئے تھے، لیکن آپ کا تہجد آپ کا آسرا بن گئے باقی گناہ کرنے کے لیے، تو یہ تو پھندا ہو گیا۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ نے اکثر انتہائی آرام خور قسم کے لوگوں کو اتنی لمبی تسبیح پکڑے دیکھا ہوگا، بیشتر کو ہر سال حج پہ جاتے دیکھا ہوگا۔ حرام خوری، حرام اگر چھوڑ دیں، مجال اسے ترک کر دیں نا، تو وہ حج اس نے کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک جھوٹی تسلی ہے اس کی داڑھی ہے، اس کی تسبیح ہے، یہ سب وہ خود فریب کھا رہا ہے ان چیزوں سے۔ یہ مضمون ہے جہاں چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ افمن زین لہ سوء عملہ، اعمال سارے الٹے، کرتوت نظر آ رہے ہیں، فراہ حسنا، کہ وہ اچھا بہت بھلا اسے دکھ رہا ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے کسی ایسے کام میں لگا کہ وہ سمجھے کہ یہی میرے بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے، تو یہ اسے کون ہدایت دے گا؟ تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو اپنی جان ان پر نہ گھولیں افسوس کے ساتھ، جو نہیں آتے سیدھی راہ پہ نہ آئیں، آپ کیوں اتنا افسوس کرتے ہیں؟ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے اسے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، وہ اٹھا لاتی ہیں بادل، فسکناہ الی بلد میت، پھر ہم انہیں ہانک کے لے جاتے ہیں کسی مردہ پڑی زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض،
پھر ان بادلوں بارش کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے، جیسے وہ مردہ زمین جاگ اٹھی اس سے سبزہ نکل آیا، ایسے ہی زمین سے تم بھی نکلو گے۔ من کان یرید العزہ، جو کوئی غلبہ چاہتا ہو، عزت چاہتا ہو، وقار چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، اٹھتا ہے، چڑھتا ہے کلمہ طیبہ، نیک بات، اچھا عمل، اچھی جو ہے خیال سوچ، اسی کو اللہ تعالیٰ نشو و نما دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ مضمون ادھر جڑے گا نا کہ جو حق ہے وہ باقی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کی جو بات ہے یا دعوت ہے یا جو آپ کا نظریہ ہے یا جو آپ کا مشن ہے وہ حق ہے تو وہی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا، وہ ترقی پائے گا، نشو و نما پائے گا، پھلے پھولے گا۔ وَفَرُوحَا فِي السَّمَاء جو آیا تھا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُوحَا فِي السَّمَاء، تو آسمان سے باتیں اسی درخت کی شاخیں کریں گی جس کی اصلیت طیب ہوگی، لیکن خود بخود نہیں۔ دوسری بات بھی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، وہ اس کو یرفعہ، اس کو اٹھاتا ہے، چڑھاتا ہے۔ ظاہر ہے اوپر چڑھنے کے لیے انجن چاہیے، وہ کوئی جو ہے نا اس کی انرجی چاہیے، تو اسے اٹھاتی کیا شے ہے؟ محنت، جہاد۔ اب اس دونوں باتوں کو سمجھ لیں، کلمہ خبیثہ ہے، اس کے پیچھے جتنی مرضی محنت کریں اس میں برکت نہیں ہوگی، وقتی طور پہ پھلے پھولے گا لیکن دھڑام سے گرے گا، جیسے جادوگروں کی وہ محنت ساری رائے گاہ چلی گئی تھی، وہ جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کی تھی، یا فرعون کا پورا نظام دھڑام سے جیسے گر گیا تھا، وہ توڑ نہیں لگے گا۔ لیکن جو کلمہ طیبہ ہے، یعنی جو حق ہے، وہ حق ہی اوپر جا سکتا ہے مگر خود نہیں، اس کے لیے زور بھی چاہیے۔ تو آپ کی اصل میں وہی محنت رنگ لائے گی جو حق کے لیے ہوگی، جو کلمہ طیبہ کے لیے ہوگی، جو خیر کے لیے ہوگی، جو اچھائی کے لیے ہوگی، جو بھلائی کے لیے ہوگی، اور وہ محنت رائگاں جائے گی جو کلمہ خبیثہ کے لیے ہوگی، غلط نظریے کے لیے ہوگی، غلط خیال کے لیے ہوگی، شرک کے لیے ہوگی، باطل کے لیے ہوگی۔ محنت ہے لیکن وہ محنت اس کلمے کو اٹھا نہیں سکے گی، کیوں؟ وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ کہ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، منصوبے پکاتے ہیں، سازشیں گھانٹتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ ان کے منصوبے ناکام ہوں گے، کیوں؟ وہ کلمہ خبیثہ کے لیے کر رہے ہیں۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا جو داؤ ہے وہی نقصان اٹھانے والا ہے، ٹوٹے میں پڑنے والا ہے، وہ ناکامی سے ہمکنار ہونے والا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی سے ڈائریکٹ نہیں بنایا جیسے کوئی چولہا بنائے یا تندور بنائے، اس مٹی سے اس نے ایک جو ہے نطفہ بنایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اسے تمہیں پیدا کر کے تمہارے جوڑے بنا دیے، جو نر اور مادہ۔ وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، یعنی کسی ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتا کوئی بچہ۔ ولا تضع، نہ وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا جو بڑی عمر والا۔ ولا ینقص من عمرہ، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، یعنی عام طور پہ جو بوڑھا ہو کے آدمی مرتا ہے، کوئی پہلے ہی مر گیا، جوانی میں مر گیا، بچپن میں مر گیا، الا فی کتاب، مگر یہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب اللہ پر، یہ سارا اہتمام میں جو ہے کرنا، انتظام یہ دنیاوی کرنا اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ وما